حدیثیں موجود ہیں اور ایمان ابی طالب پر ایک پورا اعلیٰ حضرت کا رسالہ بھی ہے. اس میں اعلیٰ حضرت نے لکھا حدیث شریف کہ حضور علیہ السلام نے ابو طالب نے حمایت کی، بڑی مصیبتیں اٹھائیں، سب کچھ اٹھایا، لیکن حضور نے آخری وقت میں ان سے فرمایا کہ تم میرے کان میں کلمہ کہہ دو تاکہ میں قیامت میں تمہارا شفیع ہو جاؤں. تو ابو طالب نے حضور علیہ السلام کے کان میں بھی کلمہ نہیں کہا. اور ایمان نہیں لانا، پھر اعلیٰ کا یہ ہے عبارت، ایمان نہیں لانا تھا، نہیں لائے، کام وہ کیا جس کی نجات نہیں. ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام کی اس حمایت میں اس میں جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے. حجت اللہ قائم ہونے کا موجب ہوا. عام کوئی مبلغ کسی نے کہا کلمہ پڑھو تو نہیں پڑھا، کافر تو پھر بھی ہے. لیکن یہاں سرکار فرما رہے ہیں کلمہ پڑھو، چچا مجھے نبی مانو. اور اس بندے نے جس نے سرکار کے میلاد سے لے کر کمالات دیکھے ہوئے ہیں، مان تو دیکھے بغیر بھی جانا چاہیے تھا. تو جنہوں نے روزانہ چمکتا نور دیکھا اور پھر بھی انکار کیا، تو یہ انکار عام انکار جیسا تو نہیں. اعلی حضرت کہتے ہیں اور زیادہ حجت اللہ، اللہ کی حجت قائم ہونے کا موجب ہوا سرکار کا قرب، کہ ان پر تو بہت زیادہ دلیل قائم ہو گئی ہے ایمان لانے کی، اور پھر بھی نہیں لا رہے. اور آج کل ایک نئی تفسیر لے کے آئے مارکیٹ میں، شاہ جی تفسیر جیلانی. اے پتر ہوش چ رہے، اگر تم نے تفسیر جیلانی کی تو میں وہ حوالے کڈے ہوئے نا تفسیر جیلانی دے، تانوں لیٹرین بھی جگہ نہیں لبن لگی. میں صرف اشارے سے بتا رہا ہوں. اگر ابو طالب کے مسئلے پہ تفسیر جیلانی اتھینٹک ہے تو بنو امیہ کے مسئلے پہ پھر کیا کرو گے؟ ہاں یہ میں پہلے بتا دوں کہ بچ جاؤ، ان مسائل میں مت پڑو. پہلی بات یہ کہ تفسیر جیلانی کی نسبت غوث اعظم کے ساتھ مضبوط نہیں ہے. خود مقدمے کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ بندہ کہہ رہا ہے جی کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کی ہے. لگتا ہے ان کی، ایسے کیسے ثابت ہو گیا؟ اور آج کل ایک نئی دلیل لیتے ہیں کہ جی علی پاک نے روایت کی، شرم کرو. جہاں مولا علی کی یہ روایت حضرت ابو طالب کے حوالے سے ہے نا، اسی ہدایہ شریف کے اندر نصب الرایہ نے لکھا ہے کہ یہ منکر حدیث ہے. شرم کرو. منکر روایتیں نبی کے چاچے کے خلاف پڑھتے ہو، مجہول روایتیں پڑھتے ہو، مسترد روایتیں پڑھتے ہو، مضطرب روایتیں پڑھتے ہو، مندرج روایتیں پڑھتے ہو، ادراج کلام تم پڑھتے ہو. تمہاری زندگی کا یہی مشن رہ گیا کہ حضور کی اہل بیت کے خلاف باتیں کرو، حضور کے چچاؤں کے خلاف باتیں کرو. اور سنیو، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمارے نصیب میں آل نبی کی نوکری لکھی ہے. اپنے اپنے نصیباں دی ہوندی یہ گل، خدا دی قسم اپنے اپنے نصیب جے. ساڈے نصیب سیدن دیاں جتیاں چگڑیاں. میں ہاشمی خاندان کا ہوں، اے میں رستے وچ بنے ہویا نہیں، اوریجنل. او حضرت عباس تو لے کے تھلے تک پورا شجرہ میرے کول ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جدی پشتی اپنے شجرہ ہے میرے پاس. تو میں حضور کے چچے کی اولاد میں سے ہوں، الحمدللہ ہاشمی خاندان ہے میرا. مجھے ایک دفعہ ایک صاحب کہنے لگے پھر تو تسی سید ہوئے ہو. میں کہسی سید نہیں، سیداں دے نوکر ہوئے. او جی اسی تانوں عزت دے جا رہے ہیں، تانوں راس نہیں آندی. میں کہا عزت اپنے کول رکھ. ہماری عزت سید بننے میں نہیں ہے، ہماری عزت سیدوں کی جوتیاں اٹھانے میں ہے. ہماری عزت سادات کا نوکر بننے میں ہے، ہماری عزت سادات کا کتا کہلانے میں ہے. اللہ اوے گل سنو، ابو لہب نا کہن کے اللہ لعنت پائیے. اوے ہاتھ ٹوٹیا، تبت یدا ابی لہب وتب. ساری عمر دشمنی کرنا رہا کہ نہیں؟ بولو نا، تساں کو بل پہ آنا کرنا رہا نا. ابو طالب کو دیکھو، رسولاں والد نے فوت ہونے تو بعد پالیا کس؟ ابو طالب پالیا. تو شرک نہ جھگڑا کن کے بیٹھا ہے، ایمان آندہ اس کے نہیں. تو کون ہے؟ اور
تو کھولے ہیں اس چاچیاں تے بلایا پہاڑ ہوتے ادھر آؤ سارے اس آکے آدھاؤ تنا لہذا اوہ ہاتھ ٹوٹیا تب لکھ او محمد معاذ اللہ کڑے ہاتھ ٹوٹے سو سے بلائی آپ چپ کر رہے بڑا میں تے آکھاں جڑا اللہ اکبر ہے سب تو بڑا ہے آکھا تو چپ کر جواب میں تے سائی سمجھ آئی تے اتھے تے دور کھلو کے اس آکھا اس نے دعوت دیتی اس نے تک کنے کول بھی نہیں کے آکھا سبحان اللہ تے رسول لی محبت نہ کوئی مقام نہیں ایک ابو طالب اللہ نال شرک کر چھوڑیا تے اللہ کو تھوڑ پہ سی اے تو سنی نمازہ آسمان چاہیا ہے تو سنی توحید چاہیا ہے کدے اس نہیں بھی منیا اوہ گل سن میں سدھا جا بندہ کملی والے نال جڑی محبت ابو طالب کیتی ہے اللہ سے ضائع نہیں کرو لگئی گل سن اس دی وجہ کہوے روایتہ پڑھ بابی بھی پڑھنے نہیں وہ آنن انگوٹھا جس نال آزاد کیتی یہ سبابہ لونڈی ایسا انگلی نال ابو طالب ہون بھی جہنم وچ سوارے والے دیاڑے اس وچ مٹھا پانی تے ٹھنڈا ملنا سارے مننے ہو کہ نہیں شرک دے باوجود جس دا ہون موری نظر ہون میں دیو لگئی جواب تحقیقی کہ جس دا کفر اور شرک قطعی ہے قطعی و ثبوت اور قطعی و دلالہ ہے ابو لہب دا اس ہاں اتنی انگل آکل جولے تو بڑے پتریے نہیں خبر دیتی ہے سوبیا جا اللہ وہ پسند آگی انگل پہ بنے اس نبی اور پیارے نہیں خوشی جس کیا سنو وہ مشرق چاہوے انگل ایک میں جملہ میں کھلو نہیں دینے پہ ہوں مشرق چاہوے انگل شرک کے باوجود سوارے ملے پانی ٹھڈا خوشی کرے رسول نہیں اس علیہ اعلان نبوت کیتا ہی نہیں تے جڑا اعلان نبوت کرنے تو بعد جڑے ایمان نہیں حالت ہے جو اس کی خوشی بناؤں اوہ چلیا ابو لہب نہیں انگلا رسول اللہ نے میلاد نہیں خوشی ہون تک نفع بھی دینی جہنم وچ قیامت تک دینی ویسی اتنی جی انگل چاہیے تے جڑے سارے اٹھ کے کھلو ونن بڑا شد آدمی میں تو بہت بڑا خسیس ہے خدا دی چبر زمانے نہیں چبر چاخ اتنی عقل نہیں وہ ابو لہب نہیں انگلا مننا ہے تے اہل سنت محمد مصطفیٰ دے غلامہ دے اٹھے وجود نہیں بنتے انگل بڑی ہے کہ پورا وجود بڑا ہے تے گل سن اے بھی یاد رکھی ابو لہب دی روایت اے نفع دے رہی ہے انگل اس تم اتنا کیتا ہے خوشی دا اظہار نفع دے رہی ہے جڑا پورا وجود ساڑا اٹھ دے اور جہنم ہے جو سنو مشرک نو جس دی شرکتی ہے قرآن نال ثابت ہے اس ہمیں نفع دے رہے ہیں تے ابو طالب دا قرآن نال ثابت نہیں ہے شرک قرآن نال نہیں ہے ثابت کر گل سن بڑے بڑے تسی علامے ہو میرا سوال بھی سنو دل بدی سوال نے میرا کہ کتی مشرک تو آنا ابو طالب مشرک ہے اگر مشرک ہے تو مشرک کا نفع نہیں ہونا فائدہ نہیں ہونا تو جتنی رسول اللہ نے خوشی کی تھی اتنا فائدہ اسا کیوں مل رہا ہے تو بھی مننا ہے سارے مننا ہے ابو لہب جڑا کتی رسول اللہ نہ دشمن ہے اللہ نہ دشمن ہے اس نے وجود اتنی خوشیاں تو مننا پہ
تے ابو لہب جڑا ابو طالب جڑا ساری عمر خدمت کرنا رہا پرورش کرنا رہا تے حضور رونے جسا تک اس نے ایمان چو چلیا. یہ روایت کے دل اگے پیچھے ہو گئی اسی یہ نہیں آ سکنا تو یہ امت روایات میں کھو گئی حقیقت خرافات میں کھو گئی اگے پیچھے ہو گئی سی روایت. اس لیے روایت پکی ہے قرآن نہیں ہے لیکن اسا نفع دے رہے ہیں کہ رسول اللہ نے خدمت یقیناً نفع دے سی. اگر رسول اللہ دی خوشی نفع دے دی ہے کہ رسول اللہ دی خدمت اور اتنا عرصہ خدمت ابو بکر اپنا ابو طالب انشاءاللہ آگے وچ نہیں جان دے پہ سارے لکھوں گے. میری اپنی دلیل میرا اپنا استدلال. بھول گیا احسان ابو طالب نبی کا جب بچپنا تھا. اللہ اکبر. رات میں نبی کو اٹھاتے تھے ابو طالب اور نبی کے بستر پر اپنے بیٹے علی کو سلاتے تھے. ایک دن رسول اللہ نے پوچھا چچا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ رات میں نیند میں مجھے اٹھاتے ہیں میرے بستر پر علی کو لٹاتے ہیں. ابو طالب نے کہا میرے لال اس لیے کہ اگر درخت کے پیچھے سے چھپ کر تیرا کوئی دشمن تجھ پر تیر چلائے تو میں چاہتا ہوں کہ میرے علی کے سینے پہ تیر لگے تو بچ جائے. یہ پھٹکار ہے تجھے پوری دنیا آتنکواد کہے گی. ابھی جب پٹائی ہو رہی ہے نا یہ ٹریلر ہے ابھی چمڑی لال ہوگی تمہاری ہے. اور کرو ابو طالب سے دشمنی اور دیکھو اللہ کیسے پھٹکار برساتا ہے. نبی کی گود کو گالی دیتا ہے نمک حرام. تاریخ اسلام بتانا چاہتی ہے اور ایثار و قربانی تو ایسی ہے میرے دوستوں بات بہت آگے نکل جائے گی. 3 سال میرے نبی کو قید میں رکھا گیا. اتنے شعبے ابی طالب سوشل بائیکاٹ. اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کے ساتھ غار میں قید تھے. کھانا پانی سب بند. کوئی جانا نہیں کوئی ملنا نہیں. 3 سال تک میرے آقا شعبے ابی طالب میں خاندان کے ساتھ قید رہے. ابن اسحاق لکھتے ہیں مغازی میں اس حجرے کا واقعہ غار کا. غار میں اللہ کے نبی وہاں سو رہے ہیں. رات کو آدھی رات کو حضرت ابو طالب اٹھتے اٹھ کے بولتے محمد وہاں سے اٹھیے وہاں لیٹیے. اٹھا دیتے حضور وہاں لٹا دیتے. علی تم لیٹو. دوسرے دن پھر سوتے رہتے حضور کہیں وہاں مت لیٹو یہاں لیٹو. آدھی رات کو اٹھتے حضور کو اٹھا دیتے اخیر وہاں لیٹو. روزانہ یہی معمول تھا. آدھی رات کو اٹھتے اٹھاتے وہاں سے یہاں لیٹو وہاں سے وہاں لیٹو. ایک دن اللہ کے نبی نے پوچھا چچا جان یہ کیا بات ہے؟ آدھی رات کو اٹھتے ہیں آپ مجھے اور اٹھ کے کہتے ہیں کہ یہاں سو جاؤ وہاں سو جاؤ. کبھی میری جگہ پہ علی کو سلا دیتے ہیں کبھی میری جگہ پہ عقیل کو سلا دیتے ہیں. کیا قصہ ہے؟ تو فرمایا کہ بیٹے بھتیجے غار کے سوراخ سے یہودی اور عیسائی تمہارے سونے کی جگہ کو تاک لیتے ہیں. میں اس اندیشے سے تم کو اٹھا دیتا ہوں اگر تمہیں قتل کرنے کے ارادے سے آ جائیں تو تمہارے پاؤں کو کانٹا بھی نہ لگے. تم پر میرا علی قربان ہو جائے تم پر میرے بیٹے عقیل قربان ہو جائے. اپنی جان قربان کرنا آسان ہے. اپنی اولاد کو قربان کرنے کا جذبہ یہ ابو طالب نے دیا ہے. میں آپ کے سامنے صرف سرکار کے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ الا الذین آمنوا الا الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے ان کے اوپر. ارے دوستو ایک منافق تبت یدا ابی لہب کو تب پڑھتا تھا. ابو لہب کافر ہے نہیں ہے میں قرآن میں ہے نا. ابو لہب تو مشرک ہے. ایک تبت یدا ابی لہب وہ تب بار بار پڑھ رہا تھا. اللہ کے نبی کو ناگوار گزرا. اسے فرمایا آگے کہ تو میرے رشتے کا بھی خیال نہیں کرتا تو میرے رشتے کا بھی خیال نہیں کرتا. تبت
मासूम को नागवार गुजरा तो अबू तालिब को काफिर یہ روایت पसंद आएगा. اہل تشیع کی کتب حدیث کی نہیں، اہل سنت کی. راوی ہیں دوسرے حضرت عمرو بن سعید ایک صحابی، اور ایک میں اصول حدیث کی بات کر رہا ہوں، اور لینے والے امام ابن حجر اسقلانی جیسے محدث ہیں جو فن حدیث میں اہل سنت کے ہاں جرح و تعدیل میں اسماء رجال میں سب سے بڑے امام ہیں. اسماء رجال میں انہوں نے تک لیا ہے. کیا عمرو بن سعید صحابی ہیں، اور روایت حدیث کی ہماری کتب میں آئی، اور انہوں نے روایت کی حضرت ابو طالب سے. مجھے فن حدیث کا علم رکھنے والا کوئی بتا دے کہ حدیث کی روایت میں کسی کافر سے روایت لی جا سکتی ہے؟ بس ختم ہو گئی بات. امام ابن حجر اسقلانی لینے والا ہو، حضرت عمرو بن سعید لینے والے ہوں، اور اگر کوئی کافر سے روایت لی جا سکتی ہے فن حدیث میں تو بتا دیں. اور اگر جواب نہیں میں ہے تو سنو، عمرو بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو طالب سے روایت کی. انہوں نے کہا قال کنت بذی المجاز، میں اپنے آقا کے ساتھ حضور علیہ السلام کے ساتھ وادی ذی المجاز میں تھا. خود بیان کرتے ہیں وادی ذی المجاز میں تھا، اور فرماتے ہیں کہ مجھے شدت کی پیاس لگی. ہائے ہائے ہائے. حضرت ابو طالب کہتے ہیں مجھے شدت کی پیاس لگی، اور پیاس شدت کی تھی تو میں نے حضور سے عرض کی میرے پیارے حبیب مجھے بڑی شدت کی پیاس لگی ہے اور پانی نہیں مل رہا کہیں سے. ہر طرف دیکھا، آقا پریشان ہو گئے، طرف اٹھے، میرے چچا کو پیاس، میرا چچا پیاسا ہے. یہ وہ تاجدار کائنات ہیں کہ حضرت عباس آپ کو معلوم ہے جب اس طرف آئے تھے چچا، اور ایک قانون کے مطابق سب قیدیوں کے ساتھ برابر کا سلوک تھا. اسی طرح ہے نا غزوہ بدر کی بات، انہیں بھی رسیوں کے ساتھ باندھا گیا تھا سب کی طرح، اور جب باندھا گیا تھا تو رسیوں کی وجہ سے ساری رات کھڑے رہے تھے، چونکہ سب کے لیے ایک ہی قانون تھا. تو تھوڑی تھوڑی آواز ان کی نکلتی تھی بے آرامی اور رسیوں کی تکلیف سے. اور صبح اٹھے، میرے آقا کی چشمان مقدس سوجی ہوئی تھی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آنکھیں کیوں سوجی ہیں؟ فرمایا ساری رات سو نہیں سکا. کیوں نہیں سو سکے میرے آقا؟ اس لیے کہ چچا عباس جو رسیوں سے باندھا ہوا تھا اس کی کراہنے کی آواز آتی تھی اور میں سو نہیں سکتا تھا. تو صحابہ کو بلایا اور کہا کوئی ایسی سبیل نہیں کر دیتے کہ میں اپنے چچا عباس سے بھلائی کر دوں. تو پھر قانون آسمان سے بدل گیا، رسیاں ڈھیلی کر دی مشکیں، اور حضرت عباس کی خاطر قانون الہی بدل گیا. حضور کو چچا کے کراہنے کی آواز نے رات کی نیند گوارا نہیں. یہ ذرا چچا کے ساتھ ایک تعلق یہ دیکھ لیں، اور ابھی قبول اسلام نہیں ہوا تھا ان کا، اس وقت کی بات ہے، وہ تو باندھنے کی بات تھی. حضرت ابو طالب نے کہا میرے پیارے مصطفیٰ پیاس شدت کی ہے. حضور پریشان ہو گئے، جب پانی کہیں سے نہیں ملا، خدا کی عزت کی قسم حدیث میں آتا ہے فشکوت، میں نے شکایت کی میرے آقا میں پیاسا ہوں. تو حضور السلام نے دیکھا کہیں سے نہیں ملا، آپ نے ایڑی ماری، زمین سے چشمہ پھوٹ گیا. فرمایا چچا ابو طالب چشمہ آپ کے لیے. ایڑی سے چشمہ نکال کے چچا کو پانی پلایا. واقعہ تو محدثین بیان کر گئے، ہر کوئی بیان کر گیا، مگر جو راز اس سے میری سمجھ میں آیا وہ یہ کہ وہ تاجدار کائنات جو دنیا میں ایک لمحے کی پیاس ابو طالب کی گوارا نہیں کرتا، جو دنیا میں ایک لمحے کی دنیاوی پیاس جس مصطفیٰ کو گوارا رہی ہے، اور ایک غیرت ایمانی سے پوچھو اسے آخرت میں ابو طالب کی پیاس گوارا ہوگی. تجھے کو بتاؤں میں عرفان نے ابو طالب کو نین میں پھیلا ہے، فیضان نے ابو 40 برس جس کی ہر آن تلاوت کی، 40 برس جس کی ہر آن تلاوت کی، چہرہ محمد ہے